السلام علیکم۔ ابن اسکندر خان۔ پاکستان کے معاشی حالات بد سے بدتر ہو چکے ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر 2.7 ارب ڈالرز کے باقی رہ گئے ہیں۔ عمران خان زر مبادلہ کے ذخائر 23.5 ارب ڈالر پر چھوڑ کر گئے تھے۔ کے پی کے میں گورنر کے خلاف پی ایم ایل این نے اور پی 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 نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور خاص طور پہ نوشہرہ سے سابقہ پی ایم ایل این کے صوبائی اسمبلی کے ممبر اختیار ولی خان نے سنگین الزامات کا نہ صرف الزام لگائے ہیں گورنر کی کرپشن پر، بلکہ مکمل کھل کر بغاوت کا اعلان کیا ہے، اور یہ بات کہی ہے کہ اس گورنر کے ساتھ آگے ہم لوگ نہیں چل سکتے۔ یہی بات، اسی طرح کی باتیں پیپل پارٹی کے کونوں سے بھی ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، سیاسی استحکام کے بغیر کبھی بھی ملک میں معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ ملک میں عملاً اس وقت یقین کیجئے ملک میں عملاً ڈاکو راج ہے۔ ہر طبقہ زندگی پریشان، ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ شدید پریشان ہیں، ہیجانی کیفیت ہے، تذبذب میں ہیں۔ کوئی نظر نہیں آ رہا کہ ہمارا کوئی پروسان حال ہے یا نہیں۔ یہ اور بہت سے موضوعات ہیں جن پر بات کرنی تھی۔ یہ اس وقت کے اہم ٹاپکس ہیں جو میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ سرکاری میڈیا ان حالات پر، ملک کے اصل مسائل پر بات ہی نہیں کر رہا، بالکل نہیں کر رہا۔ صرف ایک دوسرے کی سیاستدانوں کی ایک دوسرے کی کردار کشیاں کرنا، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، اور سیاستدانوں کی عجیب طرح کی بے منطقی اور بکواس، میں اسے کہوں گا غلیظ بکواس زبان، گالی گلوچ۔ فضل الرحمان نے کل پریس کانفرنس کی ہے، پرویز خٹک کو اپنی پارٹی میں خوش آمدید کہا ہے۔ پرویز خٹک کو کہا ہے کہ وہ آج اب مفتی محمود کی جماعت میں پرویز خٹک جیسے لوگ شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں گے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ سیاسی مفادات کے لیے پہلی تو بات یہ ہے کہ پرویز خٹک کا سیاسی قد کاٹ اس وقت زیرو ہو کے رہ گیا تھا جب اس نے پی ٹی آئی چھوڑی تھی۔ آئندہ وہ اپنی سیٹ بھی بچانے کی پوزیشن میں کے پی کے میں نہیں ہے۔ میں خود کے پی سے کیسے تعلق رکھتا ہوں، پشاور، نوشہرہ، مردان آنا جانا ہوتا ہے، دوستوں سے گفتگو ہوتی ہے، پوچھتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یا اللہ کیا ہے کہ آپ یقین کریں، آپ اگر 20 آدمیوں سے ڈسکس کریں کہ آئندہ کیا کریں گے، 20 آدمیوں میں سے 20 میں سے کوئی ایک آدھ کہہ دے گا کہ این پی کو آ جانا چاہیے، کوئی ایک آدھ کہہ دے گا میں نہیں کہہ سکتا کہ فضل الرحمان صاحب کی حمایت کر دے، باقی 20 میں سے 18 لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر صورت میں انہیں عمران خان چاہیے۔ یہ آپ کو میں معروضی حالات بتا رہا ہوں، باقیوں کی میں بات نہیں کر رہا، کیونکہ میں کے پی کے سے ہوں۔ کے پی کے حالات یہ ہیں، پنجاب میں بھی تعلق ہیں، دوست احباب ہیں، ان سے میں نے رابطے میں رہتا ہوں۔ گجرانوالہ میں میرے دوست ہیں، میں کال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ کیا حالات چل رہے ہیں بھائی، لاہور میں ہیں، فیصل آباد میں، ملتان میں۔ وہاں پر نسبتاً مقابلے کی فضا ہے کہ آپ اگر 50 آدمیوں سے بات کریں گے تو 50 میں سے وہاں بھی 30 آدمی کہیں گے عمران خان، اور صرف 20 آدمی ہیں جو باقی بچیں گے، ان سے آپ سروے میں پوچھیں تو ان میں سے 8-10 کہیں گے نواز شریف، 5-7 کہہ دیں گے لبیک کا، اور پی 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 کے بارے میں 2-3-4۔ پنجاب کی یہ کیفیت ہے۔ سندھ میں جائیں، انٹیریئر میں کوئی شعبہ نہیں ہے۔ انٹیریئر میں پیپل پارٹی بہرحال ابھی تک اس تمام تر کرپشن، تمام تر برائیوں کے باوجود اپنی پوزیشن تقریباً اس کی پوزیشن مضبوط ہے۔ لیکن کراچی میں شکست کے بعد، اور اگر آئندہ جی ڈی اے اپنی پوری اور اسٹیبلشمنٹ نے کوئی گڑبڑ نہ کی، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول تو بنے گا، تو اس صورت میں جی ڈی اے ایک بڑی طاقت ابھرے گی۔ اور شہری سندھ میں اگر پی ٹی آئی جس طرح لاسٹ الیکشن میں پرفارم کیا تھا 2018 میں، اسی طرح کی پرفارمنس دیتی ہے، اور دیہی سندھ میں اگر تھوڑا سا گراف جی ڈی اے کا اوپر چلا جاتا ہے، جی ڈی اے میں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہیں،
ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ہیں، پگڑا خاندان ہے، بڑے تگڑے خاندان ہیں، جتوئی خاندان بھی ہے کسی حد تک، جنیجو خاندان ہے، سندھ کے بہت تگڑے خاندان ہیں، وہ جی ڈی اے کا ان کے اہم لوگ جی ڈی اے کا حصہ ہیں. تو اس طرح جی ڈی اے کو انڈر اسٹیمیٹ آپ نہیں کر سکتے. سندھ میں جی ڈی اے بھی ایک طاقت ہے اور جی ڈی اے امید ہے کہ آئندہ الیکشن میں پرفارم کرے گی. ایسی صورت میں سندھ سے بھی پیپل پارٹی کی کہانی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. بہرحال جو پریشان کن بات ہے اس وقت ملک میں معاشی حالات بہت ہی بدتر ہو چکے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا صرف 2.7 ارب ڈالر کے آپ کے پاس، یہ میں دیسی زبان میں کرتا ہوں، ذخائر رہ گئے ہیں. ایسے حالات میں خطرے کی گھنٹیاں بج جانی چاہیے. جو ہمارے نیوٹرلز ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں اس بات پہ کہ ہماری اعلیٰ بیوروکریسی انہیں کیا ہے، ان کی آنکھوں میں کون سی پٹی بندھی ہوئی ہے. ہمارے نیوٹرلز، ہماری سول بیوروکریسی، ان کو یہ نظر نہیں آ رہا ملک کے حالات کیا ہیں. ہماری اکانومی بیس کرتی ہے، ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، ایگریکلچر پہ بیس کرنے والی اکانومی ہے. ایگریکلچر میں پاکستان بالکل مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. کوئی بھی ہماری جو ایگریکلچرل پروڈکشنز ہیں، رائس نیچے گیا، ویٹ نیچے، کماد نیچے، جو پھل ہمارے ہوتے تھے، جو چیزیں ہم ایکسپورٹ کر کے کچھ زر مبادلہ کمایا کرتے تھے، ساری نیچے آ گئی ہیں. بلکہ اب حالات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم خوراک میں کسی معاملے میں خود کفیل ہونا تو دور کی بات ہے، افغانستان سے بعض اوقات ہم منگانے پہ بعض چیزیں مجبور ہیں. اس وقت افغانستان کو گندم یہاں سے جاتی تھی، اب آپ لوگ افغانستان سے گندم لا کے کھائیں گے. اس طرح کی پوزیشن ایگریکلچر کی یہ صورتحال ہے کہ بالکل. اور لاسٹ جو بجٹ پیش کیا ہے وزیر خزانہ میں، میری عقل حیران ہے، اس میں آپ ایگریکلچر کے حوالے سے بات تک نہیں کی گئی. پانی کے ذخائر کم ہوئے ہیں ڈیمز میں، اس وجہ سے بجلی، یہ میں ویڈیو اپلوڈ کرنا میرے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے. 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے، 3 گھنٹے بجلی. اس میں صوبے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں سے پورے پاکستان کو بجلی جاتی ہے. ہمارا یہ حال ہے تو اس وقت ملتان میں شدید گرمی میں کیا ہوتا ہوگا، فیصل آباد میں، بہاولپور میں، سندھ میں، روڑی سکھر، ادھر کیا ہوتا ہوگا، وہاں پر لوگ کس کرب سے زندگی گزار رہے ہیں، سوالیہ نشان ہے. آپ مجھے فیڈ بیک میں بتا دیں اس سوال کا جواب کیا ہے. باقی ملک میں نے پہلے جیسے عرض کیا عملی طور پر ڈاکو راج ہے. اور اس وقت ہمارے جنرل صاحب، آپ کا کام یہ نہیں ہے، آپ عوام کے ٹیکسوں سے ہماری فوج تنخواہ لیتی ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے انڈیا کے ساتھ تو سال سے ہماری جنگ نہیں ہوتی. اندرونی طور پہ بھی آپ کو اگر اللہ نے آپ کی ایک طاقت ہے، اس طاقت کا مثبت استعمال ہونا چاہیے. اور آپ کو اپنا وزن کم از کم، ایک دوسرے سے گفت و شنید ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا. میں تو سمجھتا ہوں یہ جب بیٹھتے ہیں، یہ ہمارے جو بڑے مگرمچھ ہیں، جو بڑے بغیرت کہیں گے انہیں، دیکھیں ان کو ملک کے مفاد سے 1 انچ غرض نہیں ہے. اور گزشتہ 1 سال میں ملک کو دوستو اس قدر بے دردی سے لوٹا گیا ہے کہ اس ملک کا کوئی پروسان حال نہیں ہے. مکمل ڈاکو راج ہے اس ملک پر، ڈاکو کی حکومت ہے. جب آپ کے اوپر حکومت ہی ڈاکو کریں گے تو آپ کہاں جائیں گے، آپ کی منزل کیا ہوگی، آپ کے مسائل کا حل کون کرے گا. یہاں پر عملاً ڈاکو نہیں ہے، ایک ڈاکو بھی ہوتا ہے جس علاقے میں ڈاکو وہ اپنا پیسہ لے کے کچھ نہ کچھ ان لوگوں کی جان کے تحفظ یا اس کو نہیں چھڑتا، وہ نہیں ہے. یہاں ایسے ڈاکو ہیں جو لوگوں کو لوٹ ہی نہیں رہے، لوگوں سے لوٹا نہیں جا رہا، لوٹ بھی دو اور ان لوگوں کو پھر اس کے باوجود لوٹ کر ان کو قتل کر دو. ظلم کی انتہاؤں کو ہم چھو رہے ہیں. ایسے آپ مجھے دوستوں، میں خود پریشان ہوں. میں پاکستان کا ایک محب الوطن شہری ہونے کے ناطے خدا گواہ شدید ذہنی کرب میں مبتلا ہوں خود بھی. ان جو سوالات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اگر آپ کو ان کا کوئی مناسب جواب نظر آئے تو پلیز فیڈ بیک میں مجھے ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا اپنا ابن اسکندر خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.